جتنا اچھا لگا ہے اتنی ہی آواز میں بولے یا رسول اللہ. اس کو سن لوں تو سبھی درد سکون لگتے ہیں, اس کو سن لوں تو سبھی درد سکون لگتے ہیں, جانے کس دھن سے وہ لفظوں کو عطا کرتا ہے. بھیا بیٹھ جا. سکون لگتے ہیں, جانے کس دھن سے وہ لفظوں کو ادا کرتا ہے. آنے والے آ رہے ہیں جو کھڑے تھے بہت دیر سے, ان کو موقع ملا ہے بیٹھنے کا, وہ بیٹھ جائیں. بات مدینہ شریف کی ہو رہی تھی, ایک بات اور ایک شعر اور فوراً پھر مفتی شہریار صاحب اللہ, لیکن تقریر ایسی ہوتی ہے الحمدللہ ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا سنیت کے اندر. یہ سچ ہے, ائمہ ہو, مقررین ہو, خطبہ ہو, حضرات مفتیان کرام ہو, خانقاہوں میں رہنے والے مشائخ حضرات ہو, سب کو متاثر کرنے والی ذات حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب اللہ کے پیکر میں ہم موجود ہیں. اردو ادب اور عربی ادب کا ایسا عظیم الشان شہر ممبر رسول پر حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب اللہ کے پیکر میں آباد ہے, جس کے ہر جہاں جانب عشق رسول کی سرحدیں قائم ہیں. وہ حضرات ممبر رسول پر موجود ہیں کہ جن کے آنے سے ممبر رسول کا گراف اتنا بلند ہوتا ہے, اس کا اندازہ ان کو ہوتا ہے جن کے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں. بہت سکون کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, لیکن بات جب مدینہ شریف کی آئی ہے, امام مالک مدینہ شریف میں جاتے ہیں, پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں. غلام پوچھتے ہیں آقا آہستہ چلنے کی وجہ پیر میں کانٹا تکلیف کر رہا ہے, فرماتے نہیں میں ڈر رہا ہوں کہیں پیر سے کانٹا نکل نہ جائے, اس لیے یہ کانٹا مدینہ شریف کا ہے. میرے رب نے مجھ سے پوچھا میرے بندے مالک میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے, تو میں کہوں گا مولا میرے سجدے اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں, بس میرے پیر میں ایک داغ ہے جو تیرے محبوب کے شہر کے کانٹے کا ہے, وہ لے کر آیا. آخری بار سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمان جب مدینہ شریف کا سفر کرتے ہیں, پیر میں کانٹا چبھتا ہے, اس کو نکالتے ہیں, اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں اور کہتے ہیں خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, ہاں میری جان میرے دل میں ہے رسا تیرا. خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, ہاں میری جان میرے دل میں ہے رسا تیرا. اب سکون کے ساتھ سارے لوگ بیٹھے ہیں, تو ذرا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ. سب نہیں بولے, پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. یہ بات سچ ہے, قاری محمد فیضی صاحب کو آپ نے ہوتوں سے بھی نوازا اور نوٹوں سے بھی نوازا, یہ سب کچھ کر گئے ایک نظر دیکھ کر, ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں لگاتار دیکھ کر. اس دور میں انسان کا احساس نہیں ہے, ملتا ہے اسے جان جس سے پیاس نہیں. اس دور میں ملتا ہے اسے جان جس سے پیاس نہیں ہے, وہ دار ہوں اظہار طلب کر نہیں سکتا, ساتھی یہ سمجھتا ہے مجھے پیاس نہیں ہے. طلب کر نہیں سکتا, ساتھی یہ سمجھتا ہے مجھے پیاس نہیں ہے. دو چار لوگ بہت سست ہیں, میں بتا دوں مدرسے کے بغل میں بڑھاتے کی وجہ سے پورے شخص کا اتفاق, اساتذہ نے چھٹی کرتی, بچے بہت خوش. اچھا بچوں کو مطلب کیا ہے, کون آتا ہے کون جاتا ہے, چھٹی ہوتی ہے تو ملتی ہے خوشی. باہر نکلتے ایک گلی کے دوسرے موڑ پر دو پورے سست بیٹھے تھے, بچے بولے وہ دیکھو دو چھٹیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں. تو کہیں سے بھی سستی نہیں دکھنا چاہیے. ایک شعر میں پڑھتا ہوں پھر حضرت علامہ شاہ مفتی شہریار صاحب اللہ بہت سارے موضوعات کے پھولوں کا رس آپ کو بن کر جس ذات کے اوپر چھڑکاؤ کرتا رہتا ہے کہ ہماری خوشبوؤں کا استعمال ہوتا ہے, وہ ذات میرے رسول پر موجود ہے. میرے بھائی مولانا توقیر صاحب اللہ یہاں موجود ہے. بس ایک شعر کہ کہکشاں آپ کا نقش کفے پا ہو جیسے, آسماں جس میں مقدس کی ردا ہو جیسے. کہکشاں آپ کا نقش کفے پا ہو جیسے, آسماں جس میں مقدس کی ردا ہو جیسے. اور آج بھی آنکھ ملاتے ہوئے شرماتا ہے, چاند نے ان سے کبھی قرض لیا ہو جیسے. آج بھی آنکھ ملاتے ہوئے شرماتا ہے, چاند نے ان سے کبھی قرض لیا ہو جیسے. اور روح اس در پہ بکھرنے کی دعا مانگتی ہے, جسم اس شہر کی مٹی کا بنا ہو جیسے. روح اس در پہ بکھرنے کی دعا مانگتی ہے,
میں لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے، یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے، اور ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے، ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے، اور سوچا تھا یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، ہاتھ اٹھا تو عرض تمنا بھول گئے، سوچا تھا یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے۔ اب آئیے حضرات، وہ خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہے، ایسا مذہبی قائد جس پر قیادت ناز کرتی ہے، ایسی دور اندیشی جس پر بصارت اور بصیرت دونوں ناز کرتی ہے۔ ایشیا کا عظیم اسکالر، شہنشاہ خطابت، استاد الاساتذہ، شیر رضویت حضرت علامہ شاہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، جو پورے ملک ہندوستان کے باہر بھی اس خیال کے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ کتاب درد ہوں احساس کی زبان ہوں میں، متاع عشق ہوں خوشبو کا ترجمان ہوں میں، ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہے، ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں۔ آئیے حضرت کا خیر مقدم پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرہ تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، سارے لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سرزمین سرکڑا خاص، جامعہ رضویہ فلاح ملت، نعرہ تکبیر، ہزار لوگوں کے ملنے سے لاکھ بہتر ہے، ہزار لوگوں کے ملنے سے لاکھ بہتر ہے، بس ایک صاحب کردار سے تعلق۔